ہمارا دیور آصف غسل خانے میں نہا رہا تھا۔ غلطی سے میں اندر چلی گئی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میری نظریں اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کام کے بہانے اپنے خاوند کو باہر بھیج دیا۔ اب مجھ سے بالکل بھی نہیں رہا جا رہا تھا۔ میں جیسے ہی غسل خانے میں واپس آئی، یہ ساری سے گئی ساتھ۔ اس نے تو سیدھا ہے۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں 30 سال کی ہوں۔ دکھنے میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خوبصورت ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی فلمی اداکاری جیسی لگتی ہوں، چہرے سے بھی اور جسم سے بھی۔ میری شادی ہو چکی ہے اور میرے خاند کا نام احمد ہے۔ میری یہ کہانی میری شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سیدھا سے شادی کی پہلی رات میرے خان نے مجھے ان کے اور قریب لا دیا۔ آہستہ آہستہ یہ عادت بن گئی۔ اب تو ایسا ہو گیا تھا کہ میرے خاند مجھے روز روز پیار کرتے تھے اور اس سے میری خواہش اور بڑھتی جا رہی تھی۔ ہمارے گھر میں احمد کے علاوہ ان کی امی ابو اور ان کا چھوٹا بھائی آصف رہتا ہے۔ آصف تقریباً 25 سال کا تھا اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ احمد ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کرتے ہیں۔ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب میرے خاند کو کمپنی کی طرف سے لندن جانا پڑا۔ یہ وقت پورے 8 مہینے کا تھا۔ ان کے جانے کی خبر سن کر میں بہت اداس ہو گئی۔ جس رات وہ جانے والے تھے میں نے ان سے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ احمد، تم 8 مہینے کے لیے جا رہے ہو، اب تمہارے بغیر مجھے نیند کیسے آئے؟ کہ احمد نے مجھے خود سے کس کر پھر لیا اور بولا، میری عائشہ، میرا جانا ضروری ہے۔ میں خود بھی اداس ہوں۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، مگر کیا کروں؟ نوکری ہے، کام تو کرنا ہی ہے۔ احمد کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اس رات احمد نے مجھے صبح 8 بجے تک نہیں چھوڑا، بہت پریشان کر دیا تھا۔ احمد کے جانے کے بعد میں اداس رہنے لگی اور ایک بے چینی سی مجھے اپنے بدن میں محسوس ہوتی تھی۔ میں راتوں کو تڑپتی رہتی تھی۔ یہ احمد کے چلے جانے کے بعد کی تیسری رات تھی۔ مجھے احمد کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میرے جسم کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور پھر میں بے چین ہو کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ہمارا گھر ڈبل منزلہ تھا۔ میرا کمرہ اوپر جبکہ ساس اور سسر کا کمرہ نیچے تھا۔ میں نیچے آ گئی۔ پھر جب میں اپنی ساس اور سسر کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی تو مجھے اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے اندر جھانکنے کی کوشش کی، بہت کوشش کی، مگر سب کچھ اندر سے بند تھا، بس آوازیں ہی آ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ مجھے بہت دیکھنے کا دل کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں پر میں سٹور روم سے ایک اسٹول لا کر اوپر والی چھوٹی کھڑکی سے دیکھنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، پر شاید اس سے کام نہ بننے والا تھا۔ میں وہیں سے کم 10 منٹ تک ان کی آوازیں سنتی رہی۔ میری بے چینی بڑھ رہی تھی، میرا گلا سوکھ رہا تھا اور میں باورچی خانے میں پانی پینے کے لیے جانے لگی۔ باورچی خانے میں آتے ہی میری نظر میرے دیور آصف پر پڑی۔ وہ باورچی خانے میں ہی سو جاتا تھا۔ مضبوط جسم اور گٹھیلا بدن دیکھ کر نہ جانے کیوں میں اسے سوتے ہوئی گھورنے لگی۔ میں نے پہلے کبھی آصف کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی لنگوٹ تھوڑی سرکی ہوئی تھی اور آرائیں صاف صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ میں کچھ دیر اسے گھورتی رہی اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا ذرا بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ یہ میرے خاوند کے بغیر پہلی رات تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے باقی کے دن کیسے کٹیں گے۔ ایسے سوچتے سوچتے کب نیند لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح ہو چکی تھی۔ اب میں باورچی خانے میں اپنے کام میں لگی تھی، تبھی آصف آیا اور بولا، بھابھی آج کھانے میں کیا بنانا ہے؟ میں نے جواب دیا، ساسو اماں سے پوچھ لو، اور وہ ان سے پوچھنے کے لیے چلا گیا۔ آصف ہٹا کٹا لڑکا تھا، دکھنے میں سانولا تھا، لیکن اس کی قد و قامت بہت مضبوط تھی۔ اگلے دن میں صبح اٹھی اور ایسے ہی باہر ٹہل رہی تھی کہ تبھی آصف دکھائی دیا جو نہانے کے لیے جا رہا تھا۔ ہمارے گھر کے باہر ہی ایک غسل خانہ تھا اور وہ اسی میں نہاتا تھا۔ جیسے ہی وہ غسل خانے میں گیا، اس نے دروازہ ہلکا سا بند کیا اور نہانے لگا۔ دروازے میں کنڈی نہیں تھی۔ میں وہیں آس پاس ٹہلتی رہی اور آصف کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد
وہ نہا کر باہر آ گیا اور اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے کہا، بھابھی آپ تو آج بڑی جلدی اٹھ گئی۔ میں نے جواب دیا، ہاں تھوڑا ٹہل رہی تھی۔ وہ صرف اپنی لنگوٹ میں تھا اور اوپر کچھ بھی نہیں پہنا تھا۔ وہ صبح کی دھوپ میں کھڑا ہو کر اپنے بال سکھانے لگا۔ میری نظریں اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے احمد کی بہت یاد آ رہی تھی۔ پہلی بار میرے دل میں اپنے ہی دیور کے بارے میں ایسے خیال آ رہے تھے۔ میرے اندر کی آگ کی وجہ سے میں اپنے آپ پر قابو کھوتی جا رہی تھی۔ آصف اپنے کام میں لگ گیا تھا اور میں اب تک نہائی بھی نہیں تھی۔ میں جلدی سے نہانے چلی گئی اور کپڑے پہننے لگی، لیکن آج میں نے ٹائٹ کپڑے پہنے تھے جو میرے جسم سے ایک دم چپکے ہوئے تھے۔ یہ ایک سلوار سوٹ تھا۔ اب مجھے دیکھنا تھا کہ آصف مجھے نوٹس کرتا ہے یا نہیں۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے گئی اور اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے تھوڑی دیر مجھے دیکھا، پھر جیسے ہی میری نظر اس پر گئی اس نے فوراً اپنی نظر ہٹا لی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آصف کی نظریں کہاں تھیں۔ میں جان بوجھ کر کام کرنے کے بہانے اس کے سامنے آنے لگی اور میں نے نوٹس کیا کہ آصف سچ میں مجھے گھور رہا تھا۔ جو کرنے کا میں سوچ رہی تھی وہ ہو سکتا ہے، یہ میں